حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا صرف 20 برس کی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 60 سال کی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ سے نکاح کی حکمت یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے بطن سے پیارے نبی کو ایک فرزند عطا فرمانا تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب امن قائم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نواح عرب کے حکمرانوں کو دعوت اسلام بھیجی، جس میں مصر کے بادشاہ مقوقس کو بھی ایک خط بھیجا گیا۔ یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا تھا۔ مقوقس نے حضرت حاتب کا خاص خیال رکھا، ان کا پیغام بھی سنا، سوال و جواب بھی ہوئے۔ اسے معلوم ہو گیا کہ بے شک یہی اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس نے حق تسلیم نہ کیا، یہ کہتے ہوئے کہ میرے مطابق آخری نبی کا ظہور ملک شام سے ہوگا، اور اس کے ساتھ کچھ تحائف، لباس، آپ کی سواری کے لیے ایک اونٹ، اور ماریہ اور سیرین جو قبط میں عظیم المرتبت تھیں آپ کو بھیجے۔ اس کے علاوہ اس نے کچھ تحائف حضرت حاتب بن بلتہ کو بھی دیے۔ ماریہ رضی اللہ عنہا اور سیرین رضی اللہ عنہا آپس میں بہنیں تھیں، اور ان خواتین کے ہمراہ ان کے بوڑھے ماموں یا چچا زاد بھائی مابور بھی تھے۔ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا نہایت حسین، گوری رنگت، گھنگریالے گھنے بالوں اور گتھے ہوئے جسم کی مالک تھیں۔ ظاہری خوبصورتی کے علاوہ اللہ نے آپ کو باطنی حسن سے بھی خوب نوازا تھا۔ اب یہ قافلہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ تھا۔ حضرت حاتب بن بلتہ رضی اللہ عنہ ان دونوں خواتین کا بے حد احترام کرتے تھے۔ دوران سفر جہاں کہیں قیام ہوتا، آپ رضی اللہ عنہ انہیں دین اسلام کی حقانیت کے بارے میں بتاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی بتاتے، اور اسی سفر کے دوران وہ دونوں خواتین سمجھ چکی تھی کہ بے شک دین اسلام ہی دین حق ہے اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین کی فروغ میں سرگرم عمل ہیں۔ بالآخر یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا۔ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ نے خواتین کو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کے ہاں ٹھہرایا اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط کھولے بغیر ہی بتا دیا کہ اس میں کیا لکھا ہے، اور پھر حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ حضرت ماریہ اور سیرین رضی اللہ عنہ کو دعوت حق دی۔ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ نے ادب سے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں اللہ اور آپ پر با رضا و رغبت ایمان لاتی ہوں اور مسلمان ہوتی ہوں، اور یہی الفاظ ان کی بہن سیرین رضی اللہ عنہ نے کہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت سنین رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشہور صحابی اور شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو عطا کر دیا، جن کے ساتھ انہوں نے نکاح کر لیا۔ ان کے بھائی مابور نے کچھ مہلت مانگی دین اسلام قبول کرنے کی، اور بالآخر دین نصرانیت چھوڑ کر اسلام قبول کیا اور صحابی رسول ہونے کا شرف پایا۔ یہاں ایک بات بتاتی چلوں کہ ایک مکتب فکر سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کو باندی بنا کر اپنے پاس رکھا تھا، نہ کہ ان سے نکاح کیا۔ حضرت نواز رمانی نے اپنی کتاب ازواج رسول امہات المومنین رضی اللہ عنہا میں بے حد نفیس دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا، حرم نبوی میں داخل فرمایا، اور دوسری ازواج مطہرات کی طرح انہیں پردہ میں رہنے کا حکم دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، مجھے ماریہ پر بڑا رشک آتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے محبت تھی۔ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا جب امید سے ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد مسرور و شاداں تھے۔ جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اس کی ذمہ داری حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کو سونپی گئی، اور پھر ذوالحج 8 ہجری کو آپ نے بے حد خوبصورت، تندرست و توانا بیٹے کو جنم دیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے خاوند کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور رسول اللہ سے اس طرح مخاطب ہوئے،
السلام علیکم یا ابا ابراہیم۔ جبریل امین کے ذریعے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹے کی خبر پہنچائی گئی بلکہ نام بھی بتا دیا گیا۔ اسی دوران حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹے کی پیدائش کی خبر دینے آئے ہو؟ یہ خبر سن کے تمام اصحاب خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، اور اسی خوشی کے موقع پر حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کو ایک غلام بطور انعام دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی پیدائش کی خبر ایک آن میں ہر جگہ پہنچ گئی۔ جب تمام ازواج مطہرات کو یہ خبر ملی تو ان کے دل میں رشک نے جگہ بنا لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند اصحاب کے ساتھ بیٹے کو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے اور حکم کے مطابق ابراہیم نام رکھا۔ اس طرح حضرت ماریہ کی کنیت ام ابراہیم ہو گئی۔ اسی عرصے میں حضرت سیرین رضی اللہ عنہ کے گھر بھی بیٹے کی پیدائش ہوئی جن کا نام عبد الرحمن بن حسان رکھا گیا۔ ابراہیم اور عبد الرحمن آپس میں خالہ زاد تھے جو تقریباً ہم عمر تھے۔ 7ویں روز حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا عقیقہ کیا گیا۔ 2 مینڈھے ذبح کیے گئے، ان کا سر منڈایا گیا اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی گئی اور بالوں کو زمین میں دفنا دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ حضرت ماریہ کے ہاں تشریف لے جاتے، وہیں حضرت ابراہیم کو لے آیا جاتا جو کہ دودھ پینے کے غرض سے حضرت ام بردہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی معصومانہ اداؤں سے بے حد مسرور ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے سے بڑی شفقت سے پیش آتے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی عمر جب لگ بھگ 1 برس کے قریب ہوئی تو آپ میں اپنے والد سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہت نمودار ہونے لگی۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم کو لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، بے حد خوش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو تو صحیح مجھ میں اور ابراہیم میں کتنی مشابہت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ابراہیم رضی اللہ عنہ پر ایک نظر ڈالی اور بولی، مجھے تو کوئی مشابہت نظر نہیں آتی۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نشو و نما سے بے حد خوش ہیں تو بولی، ہر وہ بچہ جو اتنا دودھ پیتا ہو جتنا ابراہیم پیتا ہے تو اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ تندرست ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ پیاری زوجہ تھیں۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ہونے کا شرف حاصل تھا، پر آپ رضی اللہ عنہا کے لبوں سے جو الفاظ نکلے تھے وہ اس خلا کی آواز تھی جو آپ کے اندر بچہ نہ ہونے کی وجہ سے تھے۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور ایک روز ابراہیم رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بہن سیرین رضی اللہ عنہ دن رات آپ رضی اللہ عنہ کی تیمارداری میں مگن رہتی، لیکن مرض میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ایک روز آپ کی طبیعت بے حد خراب ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، لختے جگر اپنی والدہ کی گود میں دم توڑ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گود میں لے لیا اور ارشاد فرمایا، اے ابراہیم، ہم تیرے لیے مفید ثابت نہیں ہو سکتے، اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ حضرت ماریہ اور حضرت سیرین رضی اللہ عنہ دونوں رو رہی تھیں، ہر زبان پر کوئی شکوہ نہ تھا، اور کچھ ہی دیر میں حضرت ابراہیم اپنے خالق حقیقی کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی اور ارشاد فرمایا، اے ابراہیم، اگر موت امر حق اور سچا وعدہ نہ ہوتی اور ہم میں پیچھے رہ جانے والے آگے جانے والوں سے نہ جا ملا کرتے تو ہم تجھ پر اس سے زیادہ اظہار غم کرتے۔ وہاں پر موجود صحابہ کرام نے جب حضور کو اس ایسے دیکھا تو ادب سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ تو دوسروں کو اس چیز سے روکا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے کسی کو اس کے غم سے منع نہیں کیا، بلکہ میں نے بلند آواز سے رونے دھونے سے روکا ہے۔ تم اس وقت جو میری حالت دیکھ رہے ہو، یہ تو محبت و شفقت کا نتیجہ ہے۔ جو کسی پر مہربانی اور شفقت نہیں کرتا، لوگ کبھی اس پر شفقت نہیں کرتے۔ بے اختیار رونا رحمت ہے اور چیخنا شیطان سے ہے۔
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ماریہ رضی تعالیٰ عنہ کو نہایت لطف و کرم سے دیکھا اور انہیں حوصلہ دیا۔ حضرت ابراہیم رضی تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو غالباً آپ کی عمر 16 ماہ تھی۔ حضرت فضل بن عباس رضی تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل دیا۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ کا جنازہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھایا۔ قبر مبارک میں حضرت اسامہ بن زید اترے۔ تدفین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی ہموار کی اور فرمایا پانی لاؤ۔ چنانچہ ایک انصاری پانی کی مشک لے آیا جس کو قبر پر چھڑکا گیا اور شناخت کے لیے وہاں کوئی چیز نصب کر دی اور پھر ارشاد فرمایا علامت قبر سے میت کو نہ کوئی فائدہ پہنچتا ہے اور نہ کوئی نقصان، البتہ زندوں کو اس سے ایک تسلی ہو جاتی ہے۔ جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو مناسب یہ ہے اسے خوبصورتی اور خوش اسلوبی سے سر انجام دے۔ اللہ کو یہی بات پسند ہے۔ اللہ واضح مصیبت زدہ کی طبیعت کو اس سے تسلی ہوتی ہے۔ جس دن حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اس دن سورج گرہن لگ گیا، اور عرب میں یہ بات مشہور تھی کہ جب سورج یا چاند گرہن لگتا ہے اس دن کوئی عظیم حادثہ یا عظیم شخصیت کا انتقال ہوتا ہے۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے سورج گرہن کو آپ رضی اللہ عنہ کے انتقال سے منسوب کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو لوگوں کو اکٹھا کر اس کی نفی فرمائی اور ارشاد فرمایا کسی کی موت و حیات کا اس میں دخل نہیں ہے۔ جب گرہن لگے تو اللہ کو یاد کرو، صدقہ و خیرات کرو اور غلاموں کو آزاد کرو۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے وصال کے 1 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کریم کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ پر بیٹے کا غم پہاڑ بن کر ٹوٹا تھا، لیکن اپنے محبوب سے قیامت تک بچھڑنے کا تصور انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے آخری دم تک آپ کا بے حد خیال رکھا اور دوسری ازواج مطہرات کی طرح کبھی کسی چیز کی تکلیف نہیں ہونے دی۔ حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور حضرت عمر نے بھی حضرت ابوبکر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ کو کبھی کسی چیز کی تکلیف نہیں ہونے دی۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ سن 16 ہجری کا پہلا مہینہ محرم الحرام آیا اور حضرت ماریہ قبطیہ کا وصال کا وقت آ گیا۔ آپ کی عمر مبارک صرف 29 برس تھی جب آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ حضرت سرین رضی اللہ عنہ کے آنسو تھمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا اور پھر قیامت تک آرام کرنے کے لیے ان کے جسد خاکی کو جنت البقیع کی پاک زمین میں دفنا دیا۔